عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ایک باری سارے دوست احباب عقیدت و محبت نال درود پاک باغ بلند پڑھنے کا شرف حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کے دلارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے خدائی کے پیارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں. لگے آسیوں کے سفینے کنارے لگے آسیوں کے سفینے کنارے پر یہ لگے آسیوں کے سفینے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور. گلستان پہنے بہاروں کے دیور گلستان پہنے بہاروں کے دیور فلک پر سجے چاند تاروں کے دیور فلک پر سجے چاند تاروں کے دیور وہ ساتھ اپنے لائے ہزاروں نظارے وہ ساتھ اپنے لائے ہزاروں نظارے اپنے نبی پاک دے نظارے برکتاں پان واسطے پڑھیے. وہ ساتھ اپنے لائے ہزاروں نظارے وہ ساتھ اپنے لائے ہزاروں نظارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور. وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے کیونکہ اس حال ثواب وچ آپ کی شفاعت کا حصول ہے. تو آپ کی شفاعت کا عظیم و شان شعر ایسا ہے کہ جو بھی دل کی توجہ اور دماغ کی حاضری اور جذبات کی سلامتی میں سنے اور پڑھے وہ ایمان تازہ ہو جائے. وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے شفاعت کی دستار سر پہ. جڑا اچھی مل کے دہرائے گا اللہ نو محبوب دی شفاعت دا زیادہ حصہ عطا فرمائے گا. جو نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے انداز سب ہے انداز سب ایک سے ایک بڑھ کے پیارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں. خدا کے دل
دلارے خدائی کے پیارے خدا کے دلارے خدائی کے پیارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں لگے سنو کے سفینے کنارے لگے سنو کے سفینے کنارے حضور آ گئے ہیں سرورا وہ نورانی گھڑیاں وہ دل اللہ اللہ جھکا بیر تعویل عرش اللہ جھکا بیر تعویل عرش اللہ جھکا بہر تعظیم عرش اللہ فلک کے ستارے خوشی سے پکارے فلک کے ستارے خوشی سے پکارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے حضور آ آپ کی شفاعت دا منظر حشر دیاں گرمیاں ویکھ کے تے ابو جہل ورگیاں بھی مننا یہ مشکل کشا ہے لیکن ساڈی یہ خوش نصیبی کہ اسی حشر دیاں گرمیاں تو پہلو ہی مننے تے جنہ من دیا نا اونی آواز نال شیر تے سبحان اللہ دی چھال آوے گی وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے وہ نبیوں میں سب سے نرالا نبی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے شفاعت کی دستار سر پہ سجی ہے انداز سب ایک سے ایک بڑھ کے پیارے حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں لگے آسیوں کے سفینے کنارے لگے آسیوں کے سفینے کنارے حضور آ گئے ہیں سرور آ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دے کرم و فضل نال سالانہ محفل ایصال ثواب انعقاد پذیر محترم المقام جناب بھائی محمد اشفاق صاحب اور انہوں نے برادران اپنے والد مرحوم دے ایصال ثواب بلندی کے درجات کفارہ سیئات اور اخروی بہتری واسطے ایصال ثواب کا مزید ہدیہ تحفہ پہنچانے واسطے بھیجنے واسطے اس عظیم شان سالانہ محفل ایصال ثواب کا اہتمام کر دیں اللہ رب العالمین نے انہوں کی کاوش کوشش مقبول فرمائے اور انہوں کے والد مرحوم محمد اشرف مرحوم مغفور بھی اللہ درجے بلند فرمائے انہوں کے ایصال ثواب کی جو کاوش کوشش کی گئی جو لنگر کا اہتمام کیا گیا جو محفل سجائی گئی عزیز و اقارب دوست احباب دور دراز و قرب جوار کے بلائے گئے محفل تلاوت کے کلام پاک ہوئی نعت خوانی ہوئی جو ملفوظات پڑھے گئے سنے گئے جو پڑھے جا رہے ہیں سنے جان گے اللہ کریم ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور اساں سارے واسطے پورے محلے واسطے پوری محفل واسطے پورے علاقے واسطے پورے ملک پاکستان سارے عالم اسلام واسطے اللہ خیر خوبی کا ذریعہ بنے جو الفاظ قرآن حضرات کے سامنے پڑھے انہوں کے ضمن میں اپنے معافی ضمیر میں سمیٹ کے بیان کر کے اجازت چاہوں گا اللہ رب العالمین نے فرمایا صلی علیہ ان صلاتک سکن لہم اے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی امت واسطے دعا کرو اللہ فرماتا یا رسول اللہ کسی اپنی امت واسطے دعا کرو حضور کسی اپنے غلاموں واسطے دعا منگو ان صلاتک سکن لہم تہاڈی دعا تہاڈے غلاماں دے دلاں دا سکون یقیناً اس وجود تو موجودین میں فائدہ ہوندا ہے
جڑا وجود برکتاں والا ہو. رب العالمین نے اس امت دی خوبی وچ فرمایا اخرجت للناس، فرمایا امت بہترین ہے کہ ایک دوسرے کے نفع واسطے پیدا ہوئی، ایک دوسرے کے نفع واسطے پیدا ہوئی. مسلمانوں کا مسلمانوں واسطے دعا کرنا بھی نفع، مسلمانوں کا مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنا بھی نفع، مسلمان کا مسلمان ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھنا بھی ہر نماز کے نفع. اور چونکہ یہ تعلیم و تربیت کے سبق اللہ کے حکم نہ رسول پاک نے امت میں ارشاد فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں خوش خوش نظر آئے. میں موقع تو فائدہ اٹھا کے جو عرض کیتا دا مفہوم ہوئے. اللہ کریم اس سونے چہرے نو ہسدا رکھے. حضور اج بڑا خوش ہو، ادعو اللہ لی، اج بڑا خوش ہو حضور اس خوشی وچ میرے واسطے دعائی کر دو. نالے تربیت بھی ہوندی جائے کہ جو شوہر نو عورت خوش ویکھے تے کی منگے. اج دا دور ہوے شوہر نو خوشی وچ ویکھے تو دنیاوی فرمائش کرے کہ وہ جڑا سوٹ میں کہندی سا نہیں سو لے کے دیندے اج لائی دیو. سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کیتا ساڈی امی جان حضور اج بڑا خوش ہو، ادعو اللہ لی، میرے لیے دعائی کر دیو. تربیت گانے محفل اصال ثواب تو جدو اہتمام کیتا ادو قبر والے میں پہنچنا شروع ہو گیا. لیکن پچھلیاں واسطے بھی تو تربیت کا سامان ہے. حضور میرے لیے دعا کر دو. آپ نے تعلیمی امت واسطے جڑی دعا کی تھی درس یہ سی کہ لوگوں اس طرح کی دعا کریا کرو. اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تاخرت وما اعلنت وما اسرت فضاحكت عائشہ رضی اللہ عنہ حتى سقط راسها ہجرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجسرک دعائی فقالت مالی وما یسرنی دعاؤ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیتا جی میرے واسطے دعا کر دو. ساڈے آقا کریم نے دعا کی اے اللہ عائشہ دی مغفرت فرما. اسی دعا مغفرت نہیں بیٹھے ہیں. سنو اے اللہ عائشہ دی مغفرت فرما، اگلے پچھلے گناہ معاف فرما. امت لی سبق اس طرح دعا کرے کر وما اعلنت وما سرت. اے اللہ جڑے گناہ ظاہری نے وہ بھی بخش، جڑے خفیہ نے بھی بخش. ساڈی امی جی رسول کریم کوئی دعا سن کے اتنا خوش ہوئی، اتنا ہسیاں حتی ساقط راسها فی ہجری، اتنا ہسیاں کہ سر گود میں جانا جنوان دے نہیں بندہ ہس کے دورہ ہو گیا. اے ہوئی ترجمہ حدیث. اتنا ہسیاں کہ سر چولی نہیں جان لگے. ساڈے آقا فرمان لگے یا عائشہ سرو کے دعائی. کیوں بھائی دل گواہی دینا نا کہ یہ گفتگو ہوے جو نور نفع تے برکت دا سبب. نعت خوانی بڑی اعلیٰ صفت اہل سنت واسطے، لیکن کوئی قاعدے قانون، کوئی طریقے، کوئی آداب، کوئی علم، کوئی سوچ، کوئی ادب ہونا چاہیے. یہ نہیں جی مرضی جتوں مرضی شیر پڑھیا تو سر دیتا نہیں، آداب. اور میرا اس ذمہ داری نال دعویٰ ہے کہ بغیر علم دین پڑھن تو جو نعت خوانی کرے گا کدی نہ کدی ضرور غلط گلاں کرے گا. تے پھر جہاں دل کرتا جہاں مرضی شیر پیر بولے اشارہ منسوخ کر دینا کہ رب دا کھوج کھورا نہ لبیا. یہ توبہ کرنے والا شیر ہے. چنگی طرح سمجھو کھورا کنوں کہنے ڈنگر دے نشان، پیر دے نشان. وہ کھوج کھورے کی سمجھتے ہیں رب لوگ وہ کھوج کھورے لبن والے. یہ غلط شیر ہے.
کوئی بولتا تو کہتا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی کڈا گستاخانہ شعر لوکاں تو نہیں ڈرایا یہ تو مدینے کے والی نے ڈرایا خدا دی قسم میرے آقا نے ڈرایا ترمذی شریف وچ حدیث کی ہے بولو نام لگو ترمذی شریف سیاستہ دی کتاب سرکار قبر دے کنارے بیٹھے ایک جنازہ پڑے ہے قبر چ تھوڑی جی دیر بعض دفعہ ہوندا نا اس طرح کہ جنازہ پڑھیا گیا تو قبر چ دیر جنازہ آ گیا کہ قبر چ دیر تھوڑی جی جنازہ پڑھیا گیا سرکار قبر دے کنارے بیٹھے اود دی لکڑی سڈے رسول دے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سرکار اود دی لکڑی نال مٹی پھولن دے پترو میرے بیٹو شکر جی انسان کی فطرت ہے نا کہ ہاتھ میں کوئی چیز ہوے تو ہلدی رہی کوئی تیلا ہوے بندہ انہوں مروڑتا رہتا ہے یا فطرتی قدرتی طبی طور پر ہاتھ میں لکڑی ہوئے بندہ لکیرا مارتا گلا کرتا رہے گا یہ فطرت رسول پاک دے نال بھی لکڑی اود دی سرکار وہ مٹی پھولن دے مٹی کیڑی جڑی قبر چ نکل کے ڈھیر لگیا تازہ مٹی سرکار لکڑی نہ پھولن دے نے صحابہ ویکھیا تو سرکار نظر چکیاں تے آپ دیا اکھاں رو رو کے سرخ ہوئی ہے داڑھی شریف دھلکتے رہے کہ موٹی آواز نہ جی کوئی روندا ہوئے موٹی آواز نہ فرمایا استعدوا للموت قبل الموت استعدوا للموت قبل الموت استعدوا للموت قبل الموت تین مرتبہ فرمایا یا بات قبر میں آنے تو پہلے پہلے وہ تیاری کر لو قبر میں آنے تو پہلے پہلے کی تیاری کر لو فرمایا اس تاریخ کوٹری میں آنا پہلے پہلے تیاری کر لو جڑا انج شیر پڑے لوکاں مینوں آن ڈرایا لوگ کون نے لوکاں نوں کی پتہ ہے یہ تو رب دے محبوب نے ڈرایا رب دے محبوب نوں لوکاں تے نہیں آکھی لہٰذا نہ تو کھانے کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے نہیں جہاں جدھر جی مرضی دل لائے تو شیر سٹ دے آداب نے اللہ کریم دی عزت سب تو زیادہ ہے نبیاں رسولہ کو جنی عزت ہے اللہ کریم نے عطا فرمائی نات کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العالمین دی عظمت و شان تو چشم پوشی کی جائے جنیاں شانہ نبیاں رسولہ نے دیتی رب العالمین نے عطا فرمائی وہ دا خوف وہ دا ذکر وہ دا فکر بڑی ضرورت والا مسئلہ آپ نے دعا کی تھی اللہ عائشہ صدیقہ دی مغفرت فرما ابھی جس مسلمان دی مغفرت دی محفل کے بیٹھے اللہ کے درجے بلند کرے اللہ سارے سب دے جتنے فوت شدگان نے اس محفل کا صدقہ سب دی مغفرت فرما اللہ کریم اس محفل میں بیٹھنے والے نے مجھ سمیت سب کے گناہ معاف کرے ساڈے کول جنیاں خطاواں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں جاگدیاں خبرے ان خبرے ہنیرے سویرے جس ویلے ہوئے ساری معاف کر سرکار دعا کی تھی ساری امی جی اینا ہنسیاں جسم دورا ہو کہ فرمایا عائشہ آئیے سن کے دعا میری دعا نے تمہیں اتنا خوش کر دیتا قالت وما لی لا یسرنی دعاؤک یا رسول اللہ حضور میں نے کیے کہ میں خوش نہ ہوں میں نے کی کہ میں خوش نہ ہوں کہ دعا ہی ایڈی بہترین جڑا چاہتا ہے میری بھی تے میرے سب رشتے داروں کی مغفرت ہو جائے غیر نہ آکھے سبحان اللہ جن اچھی آنکھو جو نہیں اچھی خیر نصیب ہونے گی حضور میں نے کی ہے کہ میں خوش نہ ہوں یہ دعا ہی ایڈی بہترین پتہ چلیا مغفرت کی دعا بڑی بہترین ہو کہ ساڈے آقا فرمان لگے عائشہ میں نے اس رب کی قسم کے قبضے چ میری جان اے دعا تمہیں ساری امت واسطے ہر نماز کے بعد کرنا سرکار بنا امت لی دعا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا
کون کرے گا پڑھیے سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے گا سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا پڑھیے سرکار بنا لطف ہوتا کون جن لطف ہوتا دی ضرورت نہیں وعدنا پڑ سرکار بنا لطف ہوتا دیکھو رات 12 بج گئے بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے مجھے پتا تھی تھکے ہوئے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں آنکھاں تے انہوں نے پتا چلے میں بیمار ہوں جی پتا چلنے تک پرسوں حضور کی بلائی سب دی مسجد پروگرام سی میں نہیں جا سکیا صحت اتنی نافاذی سی رات سیال کوٹ سی تو بڑی مشکل نہ تھوڑا جانے باقی ہیں ہوں مغرب تو بعد لاہور شاہ شہاب الدین نارا دربار شریف کے سالانہ عرس سی اتنے گھنٹہ خطاب کر کے گھر نہیں گئے سیدھے آ گئے بہرحال اللہ کریم کے کرم و فضل نال مرشد پاک دی برکت نال داتا صاحب دی نگاہ نال بابا فرید صاحب نال انشاءاللہ بیان کراں گے جڑا سننا چاہتا ہے نا ایک باری مل کے پڑھے سرکار بنا لطف ہوتا جن نے لطف و کرم لینا وہ پڑھے باقی نہ پڑھے سرکار بنا لطف امت لئی رو رو کے دعا رب اپنے گناہگارن بھیجے وہ در پہ رب اپنے گناہگارن بھیجے وہ در پہ سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا مسلم شریف حدیث پاک حضور نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے دستے مبارک اٹھائے نے 2 مرتبہ امت کا نام آ گیا زبان پاک فبکا کہ حضور نبی کریم کی اکھاں کے قیمتی اتھرے جاری ہو گئے کتنا قریب رشتہ امت تا رسول پاک دی بارگاہ میں کتنا قرب ہے نام آیا امت دا نام آیا رسول کریم دی پیاری زبان تے ساڈا نام دی دیر اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے سامن می کے بدلا من اتھرو برسن لگ پے اللہ کریم نے فرمایا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ ما یبکیک جبریل جاؤ میرے رسول کریم کو پوچھ کے آؤ ما یبکیک کنے رویا ہے حالا اللہ کریم تو کڑی چیز چھپی ہوئی کیڑی شے جڑی اللہ تو لکی ہوئی ہے کیڑی سوچ ہے جڑی رب العالمین دی بارگاہ تو مخفی کیڑا علم ہے جڑا اللہ دی بارگاہ تو پوشیدہ سرکار دی اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے فرمایا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاسألہ ما یبکیک جاؤ محبوب پاک دے آستانے تے حاضری دے رسول کریم کو پوچھ کے آؤ اللہ فرماندا ما یبکیک کنے رولائے جبریل امین آئے آ کے سلام عرض کیتا آ کے پوچھیا جی کنے رولائے آپ فرمان لگے وہ عالم جبریل وچلی گل تینوں کی دساں وہ عالم میرا رب خوب جاندا مینوں کنے رلایا ہے میں کیوں رویا میرا رب مینوں خوب جاندا رونا کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جڑی توجہ ہوئی ہے نا مینوں اس توجہ سے بڑی خوشی ہوئی اللہ غوث پاک دا صدقہ اس توجہ سے برکت دے اللہ کدی بھی یہ توجہ اللہ دے ذکر تو ٹوٹے نہ جنی یہ اہمیت سمجھی اونی آواز نہ سو آمین آکھو اس توجہ وچ زمانے دی تتیاں ہواواں شیطانی تے نفسانی ہاتھ کنڈے اللہ کرے کدی بھی اثر انداز نہ ہو
اس توجہ ہر ویلے اللہ رسول دی بارگاہ وچ اسی طرح مرکوز رہے، ہر ویلے مبذول رہے، ہر ویلے مصروف رہے، ہر ویلے مشغول رہے۔ رونا اتنی بڑی برکت ہے کہ سارے آقا دعا کی تھی، اللہم ارزقنی عینین حتی لتین، اے اللہ میں اے دو اکھاں عطا فرما جو ہر ویلے روندیاں رہن۔ سارے آقا دی دعا ہے۔ سیرت پاک دی کتاباں جڑے لوگ پڑھتے ہیں اس بات کو واقف، اے اللہ وہ دو اکھاں تے جڑیاں ہر ویلے روندیاں رہن، وہ دو اکھاں تے جڑیاں ہر ویلے روندیاں۔ سارے نبی پاک علیہ السلام کا ایک نواسا سی جناب عثمان غنی کا بیٹا، جی حسن حسین نواسے نے نا ایویں وہ نواسا۔ سرکار دی نے 4 دھیاں نے، چاروں سکیاں سلبی تھیاں۔ سب تو وڈی دھی رسول پاک دی سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ سب تو چھوٹی صاحب۔ آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، آخری شامت حضور میرے گھر آئے۔ سرکار دی صاحبزادی پیغام بھیجیا، حدیث بخاری شریف بخاری دا پتہ اصل نام کی امام بخاری نے لکھی تو کہتے ہیں نا بخاری، اصل نام ہے الصحیح الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جڑا نام امام بخاری رکھا ہے، بخاری کا نام جڑا حدیث کی کتاب کا نام رکھا نا امام بخاری، وہ بخاری نہیں رکھا۔ بخاری تو کہتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیث جمع کی، بخاری چاہے بخاری کا نام بخاری نہیں، حدیث کا نام ہے الصحیح الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حدیث پاک کہ سرکار کی صاحبزادی نے اسلام بھیجی، حضور میرے گھر تشریف لے آؤ، میرا بیٹا بیمار۔ سرکار نے قاصد نے جواب دیتا، میری دھی نے کہے ولتصبر ولتحتسب، میری بیٹی کو کہے صبر کرے تو ثواب کمائے۔ دیکھو کمال، یہ نہیں کہ صبر لوگوں واسطے رکھے ہے، میری بیٹی نے آخو صبر کرے تو ثواب کمائے۔ پیغام گیا کہ وہ ماپی میں جڑا مان ہوتا ہے، جڑا رشتہ ہوتا ہے وہ زمانے تو منفرد ہے۔ بیٹی نے پھر پیغام بھیجیا، اس قاصد نے کیا، بے قاصدہ جو میرے ابا جان جا کے کہے تو ابھی پوچھتا میں قسم پیش کر کے کہیں گی ضرور آؤ، میرے کو صدمہ کر لیا نہیں چلیا جاتا، تھوڑی بیٹی قسم دینی کہ ضرور آؤ۔ سرکار کے کول اس ویلے 6-7 صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ فرمانے کو اٹھے میں اپنی بیٹی کے گھر چلے، جنہیں میرے بھائی جانا ہوتا۔ حضرت زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، اسامہ بن زید سب نال آئے۔ جب اس ویڑے گئے نا سرکار اپنی دھی کے گھر، آپ کے نواسے کی آخری سامنے سرکار کی بیٹی نے اپنا بیٹا رسول پاک کی چوری چھپا دی۔ سرکار نے بچے کے سر سے ہاتھ رکھا کہ آخری اس کی نہیں بچے، سرکار کا بہتر آپ کی چولی چھپا، آپ کی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کول جڑے بیٹھے سن انہوں مسئلہ اعتراض واسطے نہیں پوچھتے، اس واسطے کہ بعد والوں واسطے دین کی تشریح ہو جائے۔ صحابہ عرض کیتا حضور تسی تو سانو فرماندے ہو صبر کریا کرو، تسی تو فرماندے ہو کہ آپ رو رہے ہو، حضور آپ تو اکھاں چوں آنسو مسلسل سانو فرماندے ہو صبر کریا کر کے آپ رو رہے ہو۔ اللہ اکبر، جو جواب دیتا تو مفہوم ہے فرمایا میں رو تو منع تو نہیں کیتا، میں رو تو منع تو نہیں کیتا، رو رونا تو اللہ کی رحمت، رونا تو اللہ جی جان اللہ ہمارا رونا تو اللہ نے انہوں بندیاں نے نصیب کیتا جڑے رحم دل بندے، جڑے رحم دل بندے نے انہوں نے نصیب، سخت دلوں نہیں۔
رون دل نصیب ہے رونا تو اللہ دی رحمت. اسی بات آدم چشتی مرحوم کی کہندے نے عاشق دا کم رونا دھونا عاشق دا کم رونا دھونا بن رومن نہیں منظوری او دل روے بھن اکھیاں روون وچ عشق تے رونی ضروری ایک روندے نے قرب دی خاطر ایک روندے وچ حضوری آزم عشق وچ رونا پیندا بھن قرب ہووے بھن دوری. ساڈے آقا روندے سن پے اکھاں چوں آنسو جاری نے. جبریل امین حاضر خدمت عرض کیتا رب العالمین فرماندا ما یبکی حضور تانوں کنے رلایا ہے کنے روایا ہے یا رسول اللہ تسی کیوں روندے؟ آپ نے فرمایا وہ عالم میں کیوں رونا میرا رب خوب جان دے. مطلب کہ جبریل تینوں وچلی گل کی دساں میرا رب خوب جان دے جدی بارگاہ رونا میں کیوں رونا میرا رب خوب جان دے میرا رب خوب جان دے. جبریل چلے گئے رب العالمین دی بارگاہ حاضری اللہ کریم تیرے محبوب نے رون دی وجہ مینوں نہیں دسی انہاں فرمایا رب خوب جان دے. تو جبریل عرض کیتا رب العالمین پھر تو دس دے حبیب کے روندے نے. اللہ کریم بھی سچی مچی دس دیتا فرمایا جبریل ایک مرتبہ پھر جاؤ میرا حبیب اپنی امت میں یاد کر کے آنسو بہاندا ہے پہ اپنی امت دی یاد میں گریا کرنا ہے. جبریل میرے محبوب کو پھر جاؤ عرض کیتا رب العالمین ہن جا کے کی عرض کرنے فرمایا جبریل میرے محبوب نے جاؤ کہ عرض کر دے اللہ صلی کفی امتی کن ولا نصیب جا کے کہہ دے حبیب رب فرماندے امت نو یاد کر کر کے بے قیمتی سننا دے لیا کرو یہ بے قیمتیاں سنا دایا کرو. اسی وعدہ کر لینے امت کے بارے میں تینوں خوش کر دیا گے تہاڈا دل نہیں توڑیں گے. امت نو یاد کر کر کے نہ رویا کرو سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے. جنہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی وہ نہ پڑھے جنہوں سمجھ آئیے پڑھیں گا حق ادا کرے. سرکار بنا لطف ہو یا اللہ جڑا اچھی پڑے وہ ستاں پشتاں نو حج نصیب کر. سرکار بنا لطف ہو سرکار بنا لطف ہوتا امت لئی رو رو کے دعا امت لئی رو رو کے دعا رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے اے در تے رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے اے در تے. سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. پڑھیے امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے گا. سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے گا. امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. امت
رحمت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا؟ رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او تے درتے رب کیویں بھیجے؟ قرآن فرماندا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک. سچا رب فرماندا ہے حبیب اپنی امت نوں آکھو جنہاں دے بہتے گناہ ہو جان، گناہاں دیاں پنڈاں چٹیاں جان، حدوں ود کے گناہ ہو جان، تے حبیب پھر بھی میری رحمت تو منہ نہ موڑن، مایوس نہ ہو، جاؤ کا پھر تیرے بوئے تے آ جاؤ. جڈا مرضی پاپی ہے، جڈا مرضی گناہگار ہے، جتنے مرضی گناہاں دے پہاڑاں دے پہاڑ پیدا کر دیتے، پھر بھی مایوس نہ ہو، حبیب تیرے بوئے تے آ جائے. حبیب تیرے بوئے تے آ جائے. قرآن دسدا پیا حبیب جتنا مرضی گناہ کر، اپنی جان سے ظلم کرنے کا مطلب ہے انہیں گناہ کر لے کہ جان اپنی اپنی نہ دئی، یعنی جان گہنے پی گئی، دوزخ وچ گیری رکھی گئی، گناہاں کی وجہ تو جان گہنے پی گئی ہے، اپنی تصرف وچ ہی گئی ہے، اختیار وچ ہی. انہیں گناہ حبیب جی انہیں گناہ ہو گئے کہ پھر بھی کوئی مایوس نہ ہو، جاؤ کا تیرے بوئے تے آ جائے. تیرے بوئے تے آ کے کی پہلی شرط تیرے بوئے تے آئے، تے دوسری شرط استغفر اللہ. حبیب میرے کو معافی منگ تیرے قدماں کھلو. توجہ ہے، لوگ اندر وسیلے کی ضرورت نہیں، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، کوئی شک نہیں، وہ اشارہ کو نیڑے وے. پر جڑی میں آیت پڑھی ہے قرآن تو نہیں نہ بدلنا. مولوی بدلن گے، مفتی بدلن گے، ضمیر بدلن گے، وزیر بدلن گے، بشیر بدلن گے، دن رات بدلن گے، حالات بدلن گے، خیالات بدلن گے، ہر شاہ بدلے گی، پر قرآن تو نہیں نہ بدلنا. شاہ بھی بدلتے رہتے ہیں، شاہی بھی بدلتی رہتی ہے. شاہ بھی بدلتے رہتے ہیں، شاہی بھی بدلتی رہتی ہے. ہر چیز بدلتی جائے گی، قرآن نہ بدلا. آخو قرآن نہ بدلا. ایک باری تے پھر کیا دے وہ قرآن نہ بدلا. حبیب جڑے گناہاں تے اینے جانا تے اینے ظلم کر لیں، ایڈے بڑے گناہگار ہو جن. قرآن پڑھنا پیا پنجواں پارو، اللہ فرماتا جاؤ کہ حبیب جڑے مرضی بڑے گناہگار، لیکن شرط ہے تیرے بوئے تے ہوں. یہ قرآن یہ نہیں بدلنا، مفتی بدلن جو مرضی بدلے، قرآن نہیں بدلنا. حبیب گناہگار پہلی شرط تیرے بوئے تے ہوں. تیرے ایتھے آ کے میرے کو معافی منگن. تیسری شرط ہے حتمی شرطوں کی واستغفر لہم الرسول. حبیب جے تسی دی سفارش کر دیتی، جے تسی مینوں کہہ دیتا نا یا اللہ معاف کر دے، لا وجد اللہ تواب، تے تھوڑا جہا معاف نہیں کریں گے، بڑا معاف کر دیں گے، بڑا معاف کر دیں. پہلی شرط ہے تیرے بوئے تے ہو. دوسری شرط ہے آ کے تیرے قدماں کھلو کے معافی منگ. تیسری شرط ہے صرف معافی ہوئی نہ منگتے رہنا. حبیب تواڈے پیارے ہوتا وچ بھی میری بارگاہ سفارش ہوے کہ یا اللہ بخش دے میرے کول آ جائے. ساڈے کاموں کہندے محمد حنیف نازش بڑے سونے کلام انہوں نے لکھے نے، انہوں نے میرا ترجمہ کیتا ہے اسے طرزوں سے زمین پہ کیسا کمال. کہتے ہیں مجرم ہو تم مشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در طواب پہ روتے ہوئے آؤ. اور مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ. محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، آؤ در طواب پہ روتے ہوئے آؤ. وصلی علیہم. ابھی کسی دعا کرو. یہ بھی پتہ چلیا میرے آقا کے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ. اہل سنت میں شرف حاصل ہے
بندہ زندہ ہے تبھی دعاواں، بیمار ہے تبھی دعاواں، فوت ہو گیا تبھی دعاواں، جنازے کے وچ دعاواں، جنازے کے بعد دعاواں، دفن کرن لگیاں دعاواں، دفن کر کے دعاواں، قبرستان سے نکل کے دعاواں، گھر آ کے بہ گئے دعاواں، کوئی ادھر آ گیا دعا کرو، کوئی ادھر آ گیا دعا کرو، نہ جانے کتنے لوگ آئے، سینکڑوں ہزاروں لوگ آئے، دعا کرو دعا کرو، پھر کلا چ دعاواں، ساتے چ دعاواں، دسویں چ دعاواں، چیلم چ دعاواں، سال بعد برسی چ دعاواں۔ اللہ فرماندا وصلی ابھی تھی دعا کرو، پتہ چلیا یہ کہنا دعا کرو ربانی طریقہ ہے، یہ مصطفیٰ والا طریقہ ہے، یہ شرک و بدعت والا طریقہ نہیں، یہ اللہ والا طریقہ ہے، رسول اللہ والا طریقہ ہے، یہ قرآن والا طریقہ ہے، ایمان والا طریقہ ہے، پہچان والا طریقہ ہے۔ دعاواں دے بھی انداز نے ایک نے دعائے مغفرت واسطے، اور میں تے پیارے آقا دیاں مطلقاً دعاواں دا ذکر کیتا ہے، انہاں برکتاں دی گل سن لو، انہاں برکتاں دا حال سن لو، ایماناں دی تازگی دا سامان پلے بن لو۔ ایک مسلمان دی محفل اصال ثواب وچ بیٹھنے والے میرے آقا دے غلاموں، یہ گلاں سن کے متھے چمک آ گئی، اکھاں لہراں اٹھیاں، متھے ایمان دی چمک نال دمک اٹھے، یہ ایمان والے دی نشانی، نبی پاک دے غلاماں دی نشانی ہے، یہ جنتیاں دی نشانی، اللہ نشانی سلامت رکھے۔ توجہ جڑی میں گل سنان لگا وا، بخاری شریف اندر حدیث مبارک حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور رسول پاک دی دعا تے برکت دی گل کرن لگا وا۔ یہ کہندے نے میرے ابا جی شہید ہو گئے تے میری عمر 9 عمر سی، چھوٹی عمر لڑکپن تے 9 بہناں میریاں یتیم تے 10واں میں انہاں دا کلا بھرا، 9 بہناں نوں پالن والا، 9 بہناں نوں پالن والا، 9 بہناں دی پرورش میرے ذمے تے ہور ذریعہ معاش بھی کوئی تے اتوں پریشانی ہے، میرے شہید باپ نے لوکاں دا قرضہ بھی دینا جی، جدوں باپ دفن کر دیتا گیا تو لوگ قرضہ لین واسطے میرے بوے پہ آ گئے، جابر کوئی کہندا تیرے باپ نے 10,000 میرا قرضہ دے، کوئی کہندا 15,000، کوئی کہندا 5,000، کنے قرض خواہ میرے دروازے پہ جمع ہو گئے۔ میں کیا وہ قرضہ منگن والے اور میرے چند کھجوراں دے باغ نے، کھجوراں پک کے تے تیار ہون دا موسم قریب آ گیا، کھجوراں اترن دا زمانہ قریب آ گیا، وہ قرض دارو وہ قرضہ منگن والے اچھا کھجوراں اتر دیاں نے تے تسی آ جاؤ جے میں اپنے گھر کھجور نہیں کھڑدا، میں یتیم بہناں نوں پالن واسطے محنت مشقت کر لاں گا، میں محنت مزدوری کر لاں گا، اپنے گھر کھجور کو نہیں کھڑدا، جڑیاں کھجوراں اتر دیاں تسی ونڈ لے گے تے جڑا قرضہ لینا جے ختم کر دے جے، میری جان کر دے تو سارا کر دے۔ کہن لگے نہیں اسی چند سر کھجوراں لے کے قرضہ کیویں مکائیے، اسی تو جن پیسے بنتے نے لینے نے، اسی تھوڑیاں جی کھجوراں لے کے پورا قرضہ کیویں بنا کر دئیے، اسی تو جنہ بنتا انہاں لینے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، اکھاں چوں آنسو جاری ہے کہ یتیمی دا داغ تے 9 یتیم بہناں دی پرورش دی فکر، پریشانی دی اندر رسول پاک دے دروازے والا ہوندے نے پے کہ سرکار پریشاناں دی پریشانی ویکھ کے آپ دی اکھاں چ وی آنسو آ جاندے ہوندے سن تے لوکو ایک دوسری حدیث دا مطلب اے او لوکو اپنا صدمہ ویکھ کے تے سارے رو پیندے نے، اپنا غم ویکھ کے تے سارے غمگین ہو جاندے نے، پر او بندہ جڑا کسے دا غم ویکھ کے غمگین ہو جائے، جڑا کسے دا صدمہ ویکھ کے رون لگ پے، میرے آقا دی حدیث دا مطلب اے او بندہ او دوزخ وچ نہیں جا سکدا جڑا کسے دا غم ویکھ کے رو پیندا کچھ ہو جن پیڑا تاثیران دل پیڑا تاثیران بے پیڑے قدروں درداں باجو اے دین بے دینی درداں باجو اے دین بے دینی سن نکتا پیر پڑھایا اے دل مجید خدا دا جس دل وچ اس دل وچ رب دا اثر
اللہ رب العالمین کائنات دا متصرف حقیقی اگر انہیں کسی نے پیسے دیتے نے تو قرآن پاک کی فرماتی اللہ فرماتا ہے تاں دیتے نے ویکھنا چاہنے کہ کی کر دے اگر کسی نے دکھاں کو گزاریا ویکھنا چاہنے صبر کیویں کر دے جنہیں دوتا نوازیا ویکھنا چاہنے شکر کیویں کر دے بس بندیاں دا شکر ہی ویندے رہنے اور صبر ہی ویندے رہنے تو شکر بھی چنگی ہے صبر بھی چنگی ہے مدینے دے والی فرماندے نے عاجباً بامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس بذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرا شكر عليها فكان خيرا له وإن أصابته ضرا فصبر عليها فكان خيرا له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے آقا کریم فرماتے ہیں میرے غلاموں میرا کلمہ پڑھنے والے جڑا میرا امتی جڑا بندہ مومن ہے او دی ہر شان عجیب بندہ مومن دا ہر حال عظیم حضور کیویں فرمایا بندہ مومن نو جو خوشی پہنچے جو شکر کرے تے دے واسطے بھی بہتر جو کبھی غم آ جائے صبر کرے تے دے واسطے بھی بہتر نہ مومن نو ایک کنڈا بھی چپ جائے نا کنڈا بھی چپ جائے خالی کنڈا کہ جو صبر کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں میں گارنٹی دینا وہ گناہ چڑھ جائیں گے راہ جاندیا ٹھڈا لگ گیا ہے ناخن اکھڑ گیا ہے ٹھڈا چھیڈا لگ گیا ہے ناخن اکھڑ گیا ہے فرمایا جو ان اللہ پڑھے تے صبر کرے تے اللہ کی رضا تے راضی رہے سرکار فرماتے ہیں میں گارنٹی دینا وہ گناہ چڑھ جائیں گے خوشی ملے شکر کرے غم ملے صبر کرے تو دونوں معاملے اللہ کی سپرد کرے کہ فرمایا وہ واسطے بھی بہتر بھی بہتر وہ بھی بہتر تے بھی بہتر حضرت جناب جابر اکھاں چوں آنسو جاری رسول پاک کے دروازے ول چلے جا رہے کڈے خوش نصیب نے کڈے خوش نصیب نے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے نظروں کے غم خار نظر آئے اچھا جڑا چاہتا ہے اسی سال مدینے پاک دی حاضری ہوگی ایک بار یہ شعر مل کے سناؤ والا جب سامنے نظر یہ نعت نا جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے ایتھے بھی پڑھنا مزہ آتا لیکن ہر سال جب مدینہ پاک قریب آتا تے بطور خاص فقیر شیر بس وچ کھلو کے سب نو سٹیاں نو جگا کے اے جڑی جون وچ واپسی ہوئی 12ویں حاضری دی تے انشاءاللہ 13ویں دی تیاری تے مدینہ پاک جدوں قریب آندا ہے بیر علی تے جدوں بس دا تھوڑا جہا موڑ مڑدا ہے تے اگے پھر جڑے کھبے پاسے بیٹھے نا سیٹاں تے دل والے پاسے 10 مینارے مسجد نبی شریف دے جدوں چمکدے نظر آندے نے کاغذاں وچ بھی کتاباں وچ بھی نعت پڑھن دا مزہ آندا ہے پر جدوں اوتھے مینارے نظر آندے نے نا جڑا مکہ پاک تو 450 کلومیٹر دا سفر کر کے آیا ہے تے پاکستان تو 10-15-20 دن پہلو پہنچیا ہے مکے عمرہ کر کے مکے دی زیارتاں کر کے ہن مدینے وال آ رہے تے جدوں مدینہ رہ گیا 7-8 کلومیٹر تے ہن نظر پئی کھبے پاسے مینارے دسے نظر آئے تے پھر پڑھن دا عجیب مزہ ہے جب مسجد نبوی کے مینار میں دلوں دعا کرنا جڑا اچھی پڑے اللہ ایک سال دے اندر اندر مسجد نبی دی حاضری دا شرف عطا فرمائے جن بہتی بار جانا جلدی جانا اچھی پڑے انشاءاللہ حاضری ہوے گی جب مسجد نبوی مینار نظر اور رب کعبہ دی قسم او کفی لفظاں چ بیان نہیں ہو سکتی او منظر لفظاں چ قسماں نہیں ہو سکتا ایک جذبات کا اظہار ہے او منظر جدوں بس کے اندر بیٹھنا کھبے پاسے دل والے پاسے جدوں 10 میناراں تے نظر اٹھدی ہے جگمگاندے ہوئے چمکدے ہوئے مدینہ پاک دے در دیوار وچ چمکدے مسجد نبی دے مینارے نظر آندے نے جب مسجد نبوی مینار میرا دل گواہی دینا اپنی اپنی سوچ ہے جڑا پڑھے گا ایک سال حاضر ہوے گا جب مسجد نبوی مینار اللہ کی رحمت کے
آثار اور دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں غم یاد نہیں۔ میرے آقا دے مدینے دی طرف چ بولن والے میرے آقا ویکھن دے نہیں، پھر خوش کر لو رسول پاک نے، دکھ درد کے مارو دکھ یاد نہیں رہتے، کدو جب سامنے نظروں کے غم خار نظر۔ کہنے والا کی کہندا ہے، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جاری، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جا پڑ گئے، بس یاد رہا مدینے پاک پہنچ گئی، قبولیت کی مہر لگ گئی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جانی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار۔ حضرت جابر فرماندے نے، نو بہناں دی پرورش دی فکر، اینے بندیاں دا قرضہ بوجھ، قرضہ تے بندہ یتیم نہ بھی ہوئے تے پھر بھی بوجھ، تے یتیمی دا بوجھ وکھرا، بہناں دی پرورش دی فکر وکھری، تے پھر اینے بندیاں دا قرضہ دینا تے جان کلی تے لڑک پن، 12-13 سال دی عمر ہوئے تے اینے فکر ہو سرکار دی بارگاہ جا کرو گے، اکھاں نمناک آپ فرمان لگے جابر کوئی پریشان، تمہیں پتہ نہ میرے ابا جی شہید ہو گئے کہ قرضہ دینا ان لوگوں کا، انہوں لوگوں نے بڑا مجبور کیا، میں کہ کھجورا تک تیار اترن کا موسم آ گیا، کھجورا اتار لو ونڈ لو، جنہیں انہوں نے قرضہ ختم کر دیا، میری جان چھوڑو، انہوں نے کہا نہیں جن پیسے بنتے ہیں مل جانے میں، ابھی 20 سر کھجوروں لے کے کی کرنا، اسی پورا قرضہ پورا کرنے، پورے پیسے پاوے کھجوروں کی شکل چ دے، پاوے نقدی کی شکل میں دے، حضور میرے کو شاید کوئی نہیں، میں تو سوچیا جی گھر پاوے کھجور بھی نہ کھڑا، بہنوں واسطے اور مشقت کر لا گئے، قرضہ اترے سی پر وہ نہیں منے، میرے آقا فرمان لگے جا ایک باری جا کے پھر سمجھاؤ گے۔ حضرت جابر پھر گئے، کہنے لگے میرے رسول پاک نے بھیجے ہے، آپ فرماتے ہیں بھائی سمجھ جاؤ ضد نہ کرو، کہنے لگے نہیں تو لکھا تو اپنی جگہ پیسے پورے نہیں۔ جابر واپس آئے کہ ہوں تریا نہیں جا رہے، لڑکھڑا رہے ہیں غم نال، کیوں پھر نہیں مننے، رسول پاک کی گل بھی نہیں مننے۔ آپ سرکار جذبات میں فرمان لگے جابر نہیں مننے تو نہ صحیح، پھر کی بنے گا؟ فرمایا کھجورا کدن اتارنیاں نہیں، حضور کل پرسوں اتر جانیاں نہیں، ہمیں کھجورا اتار کے ایک ڈھیر نہ بنائی، جہاں آلہ نے وکھریاں رکھی، درمیانیاں وکھریاں رکھی، جہاں کام کرنے وکھریاں رکھی، 3 ڈھیریاں جب بنا لے گا پھر ممی دسی میں تیرے باغ میں آواں گا، جڑا اچھی سبحان اللہ کہ اللہ وہ گھر رسول پاک کے قدموں کی تشریف آوری ہوئے،
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، جڑا اچھی پڑے دے ویلے جد فجر کی نماز تو پہلی میرے آقا کرم فرما کے اپنے نورانی قدماں نال ویلے نوں منور فرما دے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، پڑھیے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، جی میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ، جدھر آپ چلے جان خدا دیا ساری رحمتاں ڈیرا لا دن، جابر گھبرانا، بخاری شریف حدیث گھبرانا، تو کھجوراں دے 3 ڈھیر وکھرے وکھرے کر پھر مینوں دسی میں آواں گا۔ حضرت جابر نوں سارا دل گیا، او تسلی ہو گئی جدوں آپ آ جان گے تو سب کچھ یاد ہو گا۔ حضرت جابر جس پرسوں لانیاں سن تی اجی لا دتیاں، 3 ڈھیریاں بنا دتیاں، حضور میں لا کے رکھاں ڈھیریاں ڈھیریاں رکھایا وہ حضور تشریف لیاؤ، میں اچھا چل تو میں آنا وا، میں کوئی ٹائم دیکھ کے آنا۔ حضرت جابر آئے سو کے کہندا باغ دے کنارے گھر سی، کچی کندھ نیوی جی، بار بار کندھ تو چاتی ماردے نے، ڈھیریاں کیوں لگیاں نے؟ آپ نہیں آئے، کدی آپ دیا بھناں ویکھدیاں ہونگیاں، جابر اجی بھی نہیں آئے، رسول پاک اجی بھی نہیں آئے، واری واری بھناں تے دسویں یاد لگتا ہر لمحے بعد اجی بھی نہیں آئے، اجی بھی نہیں آئے۔ ایک بہن نے کچی کنਧ تو سر چک کے ویکھیا تے کہندے جابر ویکھو سو جاؤ گے، آ گئے رسول اللہ آگے نے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، حضور میری کلی اس قابل نہیں، میرا بیڑا اس قابل نہیں، میری نظر اس قابل نہیں، حضور میری شکل اس قابل نہیں، میری حالت اس قابل نہیں، حضور میری استدعا اس قابل نہیں، میرا شوق اس قابل نہیں، میری آرزو اس قابل نہیں، حضور میری تمنا اس قابل نہیں، پر کسی کے قابلیتاں کا فرمانے میں قابل ہے، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں جی تازہ دم جی تازہ دم بندے پڑھتے ہیں اوے پڑھو، جی 10 بجے محفل ہوگی تو آواز نکلتی ہے، پونے 1 والی آواز نہیں، 10 بجے والی آواز نہ پڑھو، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، سنا ہے ہر عاشق
کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا حضرت جابر جلدی نہ لائے نے کھجوراں دے ڈھیر سرکار دو عالم دعا فرماندے نے پے ڈھیراں دے ارد گرد گھومدے نے پے دعا کچھ پڑھدے نے پے ڈھیراں دے ارد گرد سرکار چکر کٹدے نے پے کھجور دے ڈھیراں دے گرد پھردے نے پے جدوں جابر آ گئے نا تے سرکار تیناں ڈھیراں دے ایک ڈھیر دے اوتے بیٹھ گئے کھجوراں دے ڈھیر تے بیٹھ گئے فرمایا جابر سد لے کرزا لینے والے نہیں سد لے حضور سارے مطلب کہ حضور تین ڈھیر تے نہیں پورے ہاں تو سب تو ایک جی پورے ہوئے تین کی دوسرے سے ہاتھ لاؤں کی لوڑ نہیں پڑی سب کیسے کنا چنگلیاں پا کے سکے اور جنہیں قرضہ لینا میرے شہید باپ کو آگے پھرنا دے دے سارے جمع ہو گئے سرکار ڈھیر کے اتنے بیٹھے نے جابر اے بندہ جہاں چنگے بازو طاقت والے نا تولن والا ماہر ہر بندہ تو نہیں نا تولن کا ماہر بات سد تولی جائے میں بیٹھا نا میرے کٹ کٹ کے کھجوروں کو تولی جائے سرکار بیٹھے نے کھجوروں کٹ کٹ کے تولی جائے سب کے کر دے سینکڑا ہزاراں بوریاں بھر کے جناب لینا لگی یا پر پوچھ رہا سب کو رہ تو نہیں کیا نہیں کو نہیں رہ گئی میں پھر بات دے کے پوچھ رہا دور کوئی نہیں رہ گیا نہیں آپ یاد کوئی نہیں رہ گئی جابر جی اٹھ پئیے سرکار اٹھے جابر کہندے نے حالانکہ میری آرزو سی ایک کھجور بھی بہنوں واسطے نہ کھڑا تو کوئی گل نہیں قرضہ اتر جائے تو سرکار اٹھے تو کعبے دے رب دی قسم جڑے ڈھیر تے بیٹھے سن وہ دے وچ ایک کھجور بھی کٹ نہیں آئی سرکار بنا لطف ہوتا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا مل کے پڑھیے سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا سرکار بنا لطف ہوتا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا رب اپنے گناہگار نو بھیجے اوتے در تے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے کسی دعا کرو کسی دعا کرو کیا پھر یہ دعا کی تھی انہوں نے دعا کما رب یعنی حبیب تسی دعا کرو کل حبیب تسی آخو رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرا اللہ میرے ماں باپ کو نہیں بھرنا یہ دعا کی دی ہے رسول پاک بولو کی دی ہے کتنے حکم نال یہ بھی پتا چلیا نبی پاک جو ماں باپ رحمت تو جو ہے جو ماں باپ رحمت جو قابل نہ ہوتے اللہ محبوب نہیں کہہ کہ ماں باپ کی دعا کرواؤں گا یہ نقطہ پلے بنے ہو کل یہ مخاطب اولین رسول پاک ابھی کسی آتا رب رحمہما اے اللہ دورے کرے میرے ماں باپ کما رب یعنی صغیرہ پہلا جنہیں دونوں میں نے پالے جنہیں میں چھوٹا سا جنہیں میرے تو رحم کی پہلے تو دونوں کو رحم پتہ چلے میرے آقا جو ماں باپ رحمت لاتا زمین سمجھ آ گئی او جی ربنا اغفر لی ولوالدیا اے پتو کی دے کول پنڈے تے تقریر تے بندہ سی ایسی مندا سی حضرت ابراہیم کے ماں باپ جو نا وہ کافر نے باپ جڑا آزر کافر ہے تو میں کیا گل سن جی کافر مان لے ربنا اغفر لی ولوالدیا کتنی دعا ہے چپ کر گیا میں کہ میں تم دسنا قرآن دستا ابراہیم کی دعا کہ ماں باپ واسطے والدین واسطے کن واسطے جی والدین کافر ہوں تو اللہ دعا تو روک دینا کافر واسطے کہہ دی دعا
کافر واسطے کوئی دعا نہیں. جڑی دعا اپنے آدر واسطے منگی چاچے کافر آدر واسطے منگی قرآن نے روکی ہے. اللہ فرماتا پیارے ابراہیم نہیں وارا کھاندا نہیں بھبدا کسی نبی نے کافر واسطے مشرک واسطے دعا کرے. جڑی کافر آدر چاچے واسطے دعا منگی قرآن نے روکیا تے جڑی والدین واسطے منگی قرآن نے روکن کی بجائے مسلمانوں کی نمازاں دا حصہ بنا دیتا. پتہ چلیا ماں باپ سے دعا کرنا بولو تو ماں باپ سے دعا کرنا اللہ کے حکم پہ عمل ہے. بولو تو حکم پہ عمل ہے اللہ کے حکم پہ عمل ہے. قل رب ارحمہما حبیب تسی آکھو اے اللہ دعا تے رحم کر. دعا تو مراد کی ماں باپ. اے اللہ دعا تے رحم کر میرے ماں باپ تے رحم کر جنہوں نے میری تربیت کی جویں میرے رب بنے رہے نے. رب دا معنی پالنے والا جویں دونوں میرے رب بنے رہے جویں دونوں میرے رب بنے رہے. اور رب دی دا معنی جڑا اے مخلوق تے استعمال کرنا جائز ہے. رب دا معنی مخلوق تے استعمال کرنا جائز ہے. سورہ یوسف پڑھو سورہ یوسف پڑھو. حضرت یوسف علیہ السلام کو فرماتے ہیں انہ ربی او بی بی میں برے کام واسطے بلانی ہے. او عزیز مصر میرا رب ہے. او میں سونے طریقے نال پالیا او سونے طریقے نال رکھیا میں خیانت کیویں کراں. او میرا رب میرے آقا ابو داؤد دی حدیث سرکار مسجد چوں باہر نکلے ایک اونٹ مسجد نبی کے دروازے کے کسی نے بنیا ہوئے اونٹ بنیا ہوئے. سرکار نے تھوڑی دیر بعد دیکھا پھر بنے پھر دیکھا پھر بنے. سرکار غصے نال سرکار کا چہرہ ناراض ہوا. مرت بہت جبل فرمان لگے اس اونٹ دا رب کون ہے. سارے آقا فرماتے ہیں اس اونٹ دا رب کون ہے. ہوئے اس اونٹ دا ایک بندہ آیا جی میں رب کو مانا مالک. اس اونٹ کا مالک کون. رب کو مانا آقا صاحب والی وارث. قرآن حدیث ثابت. سورہ یوسف سے کئی مرتبہ رب کا لفظ اللہ کے علاوہ استعمال ہوئے. رب یعنی صغیرہ ماں باپ سے رب کا لفظ آیا ذمہ داری نہ بیان کر رہے ہیں. اے اللہ میرے ماں باپ سے دعا تو رحم کر جی دونوں میرے رب بنے رہے یعنی میں پال دے رہے دونوں میں پال دے رہے تو دعا تے رحم فرما دعا تے رحم فرماؤ. ساڈے آقا کریم بھی اپنے ماں باپ واسطے رب کے حکم نہ جدوں رب نے فرمایا بھی تسی دعا کرو کہ آپ نے کیتی ہوے گی کہ نہ کیتی ہوے. رب فرمایا اپنے رسول نو ماں باپ لی دعا کرو کہ آپ نے کیتی ہوے گی کہ نہیں. تے جے ماں باپ لی آپ نے دعا کیتی تے پتہ چلیا جڑا ماں باپ دی مغفرت دی دعا کردا ہے ابراہیم دی سنت تے بھی عمل کردا ہے مصطفیٰ دی سنت تے بھی عمل کردا ہے. اللہ اکبر. سرکار دے والدین زمانہ فطرت وچ وفات ہوئے. زمانہ فطرت کو کہتے ہیں جس دور میں کسی نبی کی نبوت کا پرچار نہ ہوئے اظہار نہ ہوئے. سرکار کے لانے نبوت تو پہلے جڑے فوت ہو گئے نا انہوں نے جنتی تے مومن ہونے واسطے اتنے کافی ہے کہ مشرک نہ ہون بت پرست نہ ہو کیونکہ انہوں نے نماز فرض کوئی نہیں. شریعت کے کام شریعت آئے تو پھر بن گئے. انہوں نے شرعی حکم کوئی نہیں. یہ نہیں ایک بس اللہ کی وعدہ نہیں اتنے من شرک نہ کر. ساڈے آقا دی ابا جان بھی پاک دام امی جان آمنہ کا میں نہیں ایمان امن والا. فقیر نے جی کتاب لکھی نا نورانی نسب سرکار کے ماں باپ کی شان میں وہ حوالے لکھے. مکے کے بازار سے جا رہے ایک کاہنا عورت سی کاہنا نجومی عورت سرکار کے والد نے دیکھا 17 سال کی عمر میں نوجوان کہ عبداللہ میرے ول توجہ کر میرے ول ویخ اینے اونٹ دیواں گی. آپ فرمان لگے بی بی جس برائی وال بلانی ہے پئی شریف آدمی مر جائے تو چنگا ہے اسی عام کاریوں والے نہیں. اللہ اکبر. پاک دامن تے والدہ ماجدہ امن و ایمان. سرکار نے دونوں دے وصال تو بات کیونکہ ابا جی پہلے وصال کر کے سرکار کی ولادت والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر تھی سرکار کی جب فوت ہو گئی. سرکار جب اعلان نبوت کیتا نا 40 سال تو بعد وقت آیا کہ پھر آپ نے ایک موقع پر عرض کیتا خدایا میں چاہنا میرے ماں باپ زندہ ہو کے میرا کلمہ پڑھ کے میری امت میں داخل ہو کے پھر وصال. تفسیر روح البیان میں آپ اپنی ماں کی قبر کو کھلو گے ایک درخت کی سکی ٹہنی درخت کی سکی ٹہنی توڑی
تے ماں دی قبر چ گڈ کے نہ ٹہنی تے پیچھے منہ کر کے عرض کیتا خدایا جے تے میری ماں دی قبر نہ لگ کے سکی ٹہنی ہو گئی ہری تو پھر میں سمجھاں گا کہ میرے ماں باپ نے زندہ کرنے میں راضی ہے تو پھر میں دعا کروں گا نہیں تو میں نہیں کرتا اللہ سے تیری رضا تے راضی ہوں جے میرے ماں باپ کو زندہ کر کے میرا کلمہ پڑھانا چاہنا تو پھر ٹہنی ہری کر تو میں پھر دعا کروں گا جی ٹہنی ہری نہ ہوئی تو میں نہیں دعا کرتا سرکار سکی ٹہنی ماں کی قبر چ لا کے تو پیچھا منہ کر کے دعا کر کے دیکھا کہ ٹہنی ہری ہو گئی ہے سب تو شدا سرکار خوش ہو گئے خدا مطلب ہے تو زندہ کرنا چاہنا کہ بھائی میں تیرا محبوب اور دعا کرنے میرے ماں باپ نے زندہ کرنا میں زیارت نہیں کرا میں نہیں دیکھا کہ میں کلمہ پڑھاوا میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے میری امت میں بقاعدہ شامل ہو تو پھر کمرہ میں جاؤں سرکار دعا کی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ جی قبر انور کھلی سرکار دی والدہ ماجدہ تشریف لے آئی اور مدینہ پاک تو آپ کی ابا جی جناب عبداللہ تشریف لے آئی دونوں سرکار نے ماں باپ کی زیارت بھی کی تھی ماں باپ نے اپنے محبوب رب کے رسول 14 طبقوں کے والی وارث مجھے کیا تو خوش کہ کلمہ پڑھیا باقاعدہ صحابی بنے کہ پھر سرکار نے اللہ کی بارگاہ کی طرف خدایا تیرا رسول راضی ہوں میرے ماں باپ اپنے برزخ والے مقام سے جانا چاہتے میں نے کوئی اعتراض نہیں سرکار کے ماں باپ پھر اپنی اپنی قبر سرکار نے اس طرح اپنے ماں باپ کو زندہ کر کے کلمہ پڑھا کے باقاعدہ اپنی امت میں بھی شامل کیا ہے ماں باپ کی عظمت و شان اسی بات میرے تے تیرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بن والدین بارن ينظر الى والديه نظر رحمة لك قدر له لكل نظرة حجة مبروك وقال من نظرة لجنة مرة قال من الله اکبر وطیب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں جڑا نیک بیٹا ماں باپ دے چہرے وال ایک محبت کی نظر اٹھا کے ویکھے گا اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرماوے گا حضور جے 2 بار ویکھے فرمایا 2 حج دا ثواب جے 3 بار ویکھے مفہوم بیان کرنا 3 حج دا جی 10 بار ویکھے 10 حج کا ثواب جی 100 بار ویکھے 100 حج کا ثواب جی 1000 بار ویکھے 1000 حج کا ثواب جی 1,00,000 بار ویکھے اللہ دی بارگاہ کیڑی کمی اٹھے کمی کو نہیں رتبہ ماں باپ کا کتنا بھی شان ہے اپنے ماں باپ بھی اشان ثواب بھی ایسی محفل سجا کے بیٹھنے والے ہو پڑھو نالے سمجھ جاوے ماں باپ کی برکت کی ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا بھی شان ہے اف تک نہ کہو قول قرآن ہے حج مقبول ہے ایک نظر دیکھنا اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے اپنے پیارے نبی کا یہ فرمان ہے یہ ماں دے پیروں تھلے جنت تے باپ دی دعا نو شان دتی دعا لبے لے ابن ہی کا دعا نبی نے امت ہی او کما قال فرمایا لوگو باپ دی دعا پتر واسطے جو قبول ہوندی ہے جویں نبی دی دعا امت واسطے قبول ہوندی اللہ توفیق دے دے نا یا گڈی لے کے جو پیچھے یہ لکھنا ماں کی دعا جنت کی ہوا ادھا جملہ ہے ادھا نہ لکھ ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا پورا جملہ کی ہے جڑے لکھتے نا صرف ماں کی دعا میں رب کعبہ کی قسم کر رہا ہوں فیشنی ذہن میں صرف ڈرامے باز ذہن میں جنہ کا شریعت کی پوری مسئلے کی واقفیت نہیں میں پوچھنا وا جی ماں کی دعا ٹھنڈیاں ماوا حاصل کر دیو تے باپ غریب کا کی قصور ہے رب نے ماں باپ نو ملا کے تینوں پیدا کیتا ہے تو باپ نے ہٹا کے کتوں آ گئے خبردار ادھا جملہ نہ لکھ پورا لکھ ماں باپ کی دعا وعدہ کر دیو جی کسی موقع بنیا کہیں لکھا تو دسو انہوں کو میاں قرآن نے فرمایا نشکر لی والے والد اللہ فرماتا دونوں کا شکر ادا کر تمہیں کیوں کیوں کٹیا ہے کہ پتا کیوں کٹی ہوگا کہ تو باپ کی دعا نہیں لکھی حالانکہ میرے آقا فرماتے نے باپ کی دعا پتر لی ان کی قبول ہے جنہیں نبی کی دعا امت لی قبول کی ہے رتبہ ماں باپ کا کتنا بھی شان ہے ساڈے دین اسلام دے وچ ماں دی بڑی شان باپ دی بڑی شان ماں کے پیراں تھلے جنت تے باپ جنت دا دروازہ
یہ جی ماں کے پیروں تھلے جنت تے باپ نبی دی دعا جیسی مقبولیت والا، کہ جی ماں حسن سلوک کی بہتی حقدار ہے، باپ کی عزت کی بندے کی زندگی لمبی ہوندی، جی دعا چ پوچھتے ہو ماں باپ دعا تو شان کی بہتی ہے، ذمہ داری نہ بیان کرنا حدیث پاک کا خلاصہ، ماں باپ دونوں شان والے، پر دعا تو جی مقابلے کی گل بنے کہ باپ کی شان زیادہ، باپ کی شان ماں کمزور صنف ہونے کی وجہ تو حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے، صرف نازک عورت ہونے کی وجہ سے حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے، لیکن عزت و عظمت کے اعتبار میں باپ فضیلت والے ہے۔ میرے آقا فرماندے نے پتران دے نام سونے رکھیا کرو، کل حشر دے دن باپ کے نام پہ آواز پہ گی۔ وہ عوام کی مشہور ہے جڑا ماں دے نام پہ آواز پہ گی، عوام جہال وچ علم و عرفان کی گل نہیں ہو، میں اچھے نام رکھو بیٹیاں دے باپ کے نام پہ آواز پہ گی۔ یہ معاملہ جی جس باپ کے بارے شک و شبہ یا پریشانی ہے کہ قدرت نو اینا بے بس سمجھنے، اللہ کو انتظام نہیں، اللہ کو ایسے انتظام نے ایک بندے نو آواز پائے گی ارباں خرباں دے مجمع انہوں یقین ہوگا نہیں سدیا جا رہا ہے، بھاویں انہوں ابن آدم کہہ کے بلایا جائے گا، بھلے کھے تینوں لگن مینوں لگن اللہ دی بار کر کے بھلے کھے تو اپنے کو بیٹ دے جی پہ اللہ سدے گا کیویں، لیکن وہ چاہے تو مجمع صرف نہ آخے یا وہ فلاں تو وہ بندہ اتنے جڑے آخے ساڈا رب قادر مطلق وہ قدرت کامل، وہ قدرت کوئی کمی نہیں۔ دنیا سے جتنے 500 بندہ بیٹھا ہوئے سپیکر بند ہو جائے سب تک آواز نہیں جاتی، کہ حشر کے دن سپیکر کے بغیر ایک بندہ بولے گا کل مجمع چ آواز جائے گی، حشر کے دن ایک بندہ دیکھے گا ایک نظر نال پورے مجمع کو دیکھ لے گا، میری آقا دی حدیث بخاری شریف فینظرهم الناظر ویسمع الداعی، ایک بندہ بولے گا تو وہ آواز بغیر کسی شک و شبے تو ہر بندے کے کان تک پہنچے۔ اللہ مجمع تھوڑا جا نہیں، مومن بھی، کافر بھی، منافق بھی، انگریز بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، جڑے ماضی چ مستقبل چون کے حال والے سارے کے سارے جمع ایک بعد سارا مجمع سن لے، ایک نظر میں سب نے دیکھ ہی لے۔ جڑا رب ایک نظر نہ سب کی آواز سنا سکتا ہے، سب کی شکل بکھا سکتا ہے، سب کا چہرہ بکھا سکتا ہے، وہ بلانا چاہے کہ کسی بندے نو بغیر نام تو بلا نہیں لگتا، وہ کوئی مشکل نہیں، مشکل تیرے میرے کی ہو سکتی کہ حشر کا دن ہوے گا۔ سن لو میرے پیارے آقا جناب امام سیوطی نقل فرما دے، ایک بندے نو فرشتے دوزخ وال کھڑن لگے، آکھو اللہ اکبر، چنگی تھان تو نہیں نا، کسی چنڈے نے توڑ کے کیویں جائے، جدھر جایا جان میں چنگی جگہ تو نہیں، خوشی نہ کون ترے، کسی ٹنڈے نے وہ چیقا مار دے پیو آدم علیہ السلام کول کھڑے نے، کولے بھی لنگے نے کسیٹ کے ویکھیا میرے باپ نے، ابا جی میں امتی رسول کریم ہوں، مینوں لے چلے دوزخ، حشر کا دن امام سیوطی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام فرمان کہ میں کی کروں کیوں چھڑاؤں، پتر تو ہے نا کوئی گردی تو ہے نا اولاد تو چھڑاؤ واسطے جناب آدم دوڑن گے رسول اللہ کے بوے اے آمنا بلال اے عبداللہ تے چاند اے سارے نبیاں دیوی میں تواڈے امتی نو ویکھیا پر ایک دو کھڑن دے تے تانوں وعدہ مارن دیا ہے، جو سرکار فرماندے نے اس مطلب بیان کرن لگا، یہ سمجھ آوے تے سبحان اللہ کہہ کے حق ادا کر دے۔ سرکار فرماتے نے میں وہی فریاد سن کے نا ابا جی آدم علیہ السلام کو گل سن کے میں اپنا تہبند کس کے میں بچانے واسطے پیچھے دوڑ لگ گیا۔ ہے کوئی ایسا ایک ایک امتی نو بچانے واسطے پیچھے دوڑا لائے، میں دوڑ لا دیا گا، یہ ہوگا گنہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، گنہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار ماں پتر کی رون کی آواز سنے تو چپ کر کے نہیں ہوتی، لال دسے گی پتر میں آئی میرا بیٹا آواز سن کے بھی سہارا ہو جائے گا، مطلب آن لگے
لگے تو 2 منٹ لگنے نے، آواز تو فوری چلی جائے گی نا. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں، سرکار دی اللہ دی بارگاہ چرد کرنے کے مولا ایک کہہ رو غضب دیاں گاں تے میرے امتی نوں دوزخ وال حکم ہوے گا. یہ کہہ رو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار. حکم ہوے گا حبیب تسی جویں کہندے ہو اسی کر لینے. سرکار سجدے وچ سر رکھن گے، کی ہوے گا سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. آخر وچ ایک علمی مسئلہ اس حوالے نال اسی جڑیاں گلاں کرن رہے ہیں، کیا سارے رسول پاک نوں پتہ ہے؟ آکھو پتہ ہے. کوئی آ کے جی قرآن کو ثبوت دیو. ہاں قرآن فرماتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یہ قرآن پاک وچ ایت شیطان دے بارے چ کدے بارے اللہ فرماندا ہے کہ شیطان سب لوکاں نوں ہر ویلے ویکھدا ہے، سب لوکاں نوں. شیطان بھی کہ قبیلہ بھی سب نو ویکھدے نے. اللہ فرماندا ہے انج ویکھدے نے شیطان تو نہیں لا ترون تسی نہیں انہاں نوں ویکھدے. دن ہوے رات ہوے سفر ہوے حضر ہوے خلوت ہوے جلوت ہوے مقیم ہوے مسافر ہوے چھوٹا ہوے بڑا ہوے عورت ہوے مرد ہوے، شیطان ہر ویلے ہر کسی نے. یہ کتنی ثابت ہے؟ قرآن. شیطان کی یہ زحمت کے رحمت بولو زحمت بے برکتی ہے کہ ساڈے آقا رحمت تے برکت جے زحمت کو نہیں پہنچ دیتی اللہ نے ہر ویلے ہر کسی نے دیکھے. اتنا اختیار تے حاضر ناظر شیطان کو کھانے کھانے لگے بسم اللہ بندہ نہ پڑھے تو انہوں علم غیب ہو جاتا، پتہ چل جاتا ہے نہیں پڑھیے تو نال لگ جاتا. سارے مندر کیونکہ حدیث ہے کہ بسم اللہ پڑھو شیطان کو کھانا بچاؤ ہے نا. تو بسم اللہ اسپیکر لا کے بنا پڑھی منہ چ بننی. چلو جن نے پڑھی ہے تو پھر بھی پڑھی، پر جن نہیں پڑھی ہے تو پھر نہیں نا انہوں نے نہیں پڑھی. میں پوچھ لوں جی زحمت کو پہنچ مننی زحمت کا موجود ہونا مننی کو شرک نہیں ہوتا. تو جنہیں اللہ فرمائے گا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رحمت ہوندی زحمت کے مقابلے لی زحمت دے توڑ لی. اور رحمت کہہ دیے جہاں کو زحمت کی طاقت ہی نہ ہو، زحمت ہر جگہ پہنچ جائے، زحمت ہر علم رکھے، زحمت ہر بندے کا حال دیکھے کہ بسم اللہ پڑھیے کہ نہیں. وہ تو بسم اللہ پڑھنا سن لے، نہیں پڑھیا تو جان لے کہ جو امتی مدینے کے والی کا منہ کر کے مدینے میں آخر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ جہاں آپ کے نبی نہیں سنتا وہ شیطان ہے. یہ شیطان کو لینے تصرف منیا شرک نہیں ہوتا. جڑا نبیوں کا ایمان سبحان اللہ سوا کے کیا نعمت کا ہے بے شان والے نبی بے مثل نبی بے مثال نبی. اے آخری شعر مل کے پل لو ذوق انشاءاللہ تعالی رب جاتا ہے بے شان والے نبی بے مثل نبی بے مثال نبی. کہا بے شان والا نبی بے مثل نبی بے مثال نبی. جاؤ ساری دنیا ویکھ لو کتے نہیں ایسا لجپال نبی. بنو کرتے میں دول کا نہیں غیراں
دے سہارے کول گنی ہر مشکل دے وچ ہوندے نے ہر ویلے میرے نال نبی اللہ کریم نے ساری حاضری قبول و منظور فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے محدث اعظم کیسے پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں تابعات بھی انہاں کول محفوظ نے تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے مسلک کی حقاں دی خدمت بھی رب العالمین لاکھوں شمع بز میں ہدایت پہ وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس کے ہر لمحہ ساتھ